الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے دوستوں ساتھیوں، آپ کو تھمبنیل پہ ملاحظہ کر ہی لیا ہوگا کہ آج کا عنوان جو ہے 22 رجب کے کنڈے، یعنی آپ دیکھیں رجب کا مہینہ جو ہے یہ جو ہے حرام مہینوں میں، یعنی جو حرمت والے مہینے ہیں 4، ان کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ یعنی سال کے اعتبار سے دیکھیں سب سے پہلے محرم آتا ہے حرام مہینوں میں، پھر سیکنڈ نمبر پر رجب آتا ہے، تھرڈ نمبر پر ذیقعت اور پھر ذوالحج۔ تو 3 مہینے جو ہیں لگاتار آتے ہیں، یعنی ذیقعت، ذوالحج اور پھر پہلا مہینہ محرم۔ تو یہ 3 مہینے تو لگاتار آتے ہیں، لیکن رجب کا مہینہ جو ہے یہ الگ سے آتا ہے۔ یہ حرام مہینے یعنی اس میں جنگ و جدال سے اسلام میں منع کیا گیا ہے کہ مسلمان اس طرح کے ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں اس مہینے کے اندر۔ اسی طرح سے مسجد الحرام کہتے ہیں، یعنی وہاں پر بھی اسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بات ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ اس مہینے کے اندر کئی بدعات کی جاتی ہیں، اس میں 22 رجب کے کنڈے یعنی ٹکیا کا بھی جو ہے شمار ہے۔ اسی طرح سے اس میں 27 رجب کو واقعہ جو معراج کے تعلق سے شب معراج بھی منائی جاتی ہے۔ تو آج کی جو گفتگو ہے وہ 22 رجب کے کنڈوں کے اوپر ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس پر ہی ہم بات ختم کریں گے، پھر جو شب معراج کے تعلق سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے۔ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو جاننی چاہیے کہ ہماری اصل جو ہے دین کی وہ عربی کے اندر ہے، یعنی قرآن مجید عربی میں ہے، سنت یعنی حدیث مبارکہ عربی کے اندر ہے، اور اکثر بیشتر فقہ جو ہے وہ بھی عربی کے اندر ہی لکھی گئی۔ امام ابو حنیفہ کی فقہ جو ہے وہ فارسی میں ہے، یعنی آپ کوفہ میں آپ مقیم تھے تو آپ کی فقہ جو ہے فارسی میں ہے، لیکن ہم دیکھیں یہ کنڈے لفظ جو ہے نہ تو آپ کو عربی میں ملے گا نہ ہی فارسی میں۔ تو بات دیکھنے کی ہمارا اصل دین تو عربی کے اندر ہے، یہ زیادہ فقہ امام ابو حنیفہ کی فقہ فارسی میں، تو فارسی میں بھی لفظ مل سکتا، تو یہ لفظ کنڈے آپ کو کہیں ملے گا ہی نہیں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں جیسے ہماری نماز ہے، نماز فارسی کا لفظ ہے، لیکن اس کی جو اصل ہے عربی میں مل جاتی ہے، یعنی صلاح یعنی نماز۔ اسی طرح سے روزے بھی فارسی کا لفظ ہے، لیکن اس کی اصل جو ہے مل جاتی ہے عربی کے اندر، یعنی صیام۔ تو اسی طرح سے اگر یہ اسلام کا کوئی رکن ہوتا یا اسلام کا کوئی جو ہے مراسم و عبودیت کے اندر شامل ہوتا تو اس کی بھی کوئی اصل ملتی، لیکن اس کی اصل کوئی ملتی نہیں ہے۔ یہ منسوب کرا جاتا ہے امام جعفر الصادق کے اوپر کہ انہوں نے کسی کے خواب میں آ کے یہ کہا کہ جو میرے لیے 22 رجب کو فاتحہ کرے گا، میرے نام کی فاتحہ دے گا اور منت مانگے گا، اس کا میں آخرت میں شفاعت کروں گا۔ اب دیکھیں اتنی بڑی جو بات کہنا یہ اس طرح کی پرسنالٹی کو سوٹ نہیں کرتا، امام جعفر صادق پر یہ منسوب کرا گیا ہے جھوٹ۔ تو امام جعفر صادق ایسی بات کہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ آل رسول میں سے اہل بیت کے اندر سے ہیں، یعنی آپ ان کا شجرہ اٹھا کے دیکھیں تو ان کے والد جو ہیں محمد باقر، ان کے دادا جو ہیں وہ زین العابدین ہیں، اور ان کے پردادا جو ہیں حسین ہیں، پھر آپ جانتے ہیں علی ہیں، پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ تو وہ ایسی بات کہی نہیں سکتے۔ یہ کلیم تو اللہ کے رسول علیہ السلام بھی نہیں کرتے کہ شفاعت میں اس طرح سے دھوس کے ساتھ کروں گا کیونکہ میرے نام کی فاتحہ یا منت دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام شفاعت کریں گے، لیکن وہ بھی سجدے میں پہلے اللہ کے سامنے گر جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی خود کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، اور پھر کچھ نومینیٹ لوگ کریں گے، اللہ تعالیٰ نومینیٹ کریں گے کچھ لوگوں کو، پھر انہی کی شفاعت کی جائے گی۔ تو اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ جعفر صادق ایسی بات کہہ سکتے ہیں جن کا لقب ہی صادق ہو، صادق یعنی سچا تو ایسی بات۔ اور یہ جو خوابوں کی باتیں ہیں، ہمارا دین جو ہے خوابوں کا دین نہیں ہے، یہ جاگتے ہوئے کا دین ہے، جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں ان کا دین ہے۔ یہ قرآن و سنت میں موجود ہے، اس کو پڑھ کے لوگ عمل کرتے ہیں۔ یہ خوابوں میں بیان کیا ہوا دین نہیں ہے جس کے دیوانے کا کوئی خواب توڑی ہے کہ جو بھی کسی نے بیان کر دیا اور وہ قرآن و سنت کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی کے ذریعے جو آپ کو باتیں بتائی گئیں وہ دین ہے۔ خواب سچے ہوتے ہیں رسولوں اور پیغمبروں کے۔ عام انسانوں خواب تو 3 طرح کے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھی آ سکتا ہے، نفس کی طرف سے بھی آ سکتا ہے، اور خود شیطان بھی اس کو خواب دکھا سکتا ہے۔ تو عام انسان کے خواب پر تو بلیو کرا ہی نہیں جا سکتا۔ اب اس کا رد کرتے ہوئے کچھ لوگ اس کا رد جو کرتے ہیں وہ بھی تھوڑا غلط طریقے سے کرتے ہیں کہ رد کرنے پہ جب آتے ہیں تو وہ رد کرتے ہیں کہ تقریباً 20 سال جو ہے دور حکومت کے بعد، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 20 سال جو ہے دور حکومت رہی، تو اس کے اندر انہوں نے خارجیوں کا اور صبائیوں کا اور شیعوں کا جو ہے سر کچل کے رکھ دیا۔ تو 20 سال بعد جب ان کی انتقال ہوا 22 رجب کو، تو شیعوں نے اور صبائیوں نے خوارجیوں نے جو ہے بہت خوشیاں منائی اور گھروں میں کنڈے منائے، اور کنڈے منا کے جو ہے سیلیبریٹ کیا حضرت امیر معاویہ کی انتقال کو، کیا وہ مر گیا۔ تو امیر معاویہ تو پھر بھی کم جو ہے سخت تھے، ان سے بھی سخت پھر یزید آیا، پھر اس کے بعد اب مروان ابن حکم آیا، تو ان کی تو کوئی بہار کا موسم آیا ہی نہیں۔ اور یہ بات بھی جھوٹ بولی جاتی، شیعہ فرقہ بھی بعد میں وجود میں آیا، یہ بھی 1 صدی کے آخر میں یا 2 صدی کی شروع میں ہجری کی، 1 صدی ہجری یا 2 صدی کی ہجری کی شروع میں
وجود میں آیا ہے، یہ تو اس وقت تک وجود میں بھی نہیں آیا تھا۔ تو یہ بھی جو ہے 60 ہجری کا واقعہ بیان کرا جاتا ہے تقریباً، تو یہ بھی جو ہے غلط بات ہے، اس طرح سے اس کا رد نہیں کرا جانا چاہیے، صحیح قرآن و سنت کے ساتھ رد کریں، صاف طور پر بات کریں، فاتو برہانکم ان کنتم صادقین، کہ اگر تمہارے پاس تم اپنے دعوے میں، اپنے مقدمے میں، اپنی دلیل میں سچے ہو تو واقعی کو ایویڈنس دکھاؤ، دلیل دکھاؤ، ثبوت دکھاؤ، قرآن سنت سے کوئی بات بتاؤ۔ تو یہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم بدعت سے بچیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کو بسر کریں۔ بدعت کی ڈیفینیشن پر بھی انشاءاللہ پوری ویڈیو بناؤں گا، اور یہ 27 رجب جو شب معراج منائی جاتی ہے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں جلدی آپ کے سامنے ویڈیو رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔